طلاق ہو یا خلو میں بھی طلاق ہوتی ہے تو وہی 3 حیض عدت ہے۔ عورت خلا میں سائن کر دیتی ہے، لیکن خلا میں یہ بھی ضروری ہے کہ قاضی اس خامند سے بھی کہتا ہے کہ اپنا سامان اپنی چیزیں واپس لے لو اور تم بھی طلاق پہ دستخط کرو۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے میں بیمار رہتی ہوں۔ بہرحال بھی تکلیفیں تو دنیا میں ہوتی ہیں، شادی کے بغیر بھی لڑکیاں جو ہیں وہ بیمار ہیں، تو اس کو کیا ہو گیا؟ یہ اتفاق ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ بہرحال سورۃ فاتحہ خود 7 دفعہ پانی میں دم کر کے صبح و نہار منہ پی لیا کرو، اللہ شفا دیں گے۔ میری والدہ نے عمرہ کیا، بال کاٹنے بھول گئی، رات کو سو گئی، صبح اٹھ کے بال کاٹے، کوئی بات نہیں، جو کہ عورت کا کوئی ایسی چیز تو ہوتی نہیں احرام کی۔ میرا کفالہ نہیں ہو رہا تبدیل، تو 2 رکعت نماز پڑھ کے، یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ جب مصیبت ہو تو نماز پڑھو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ سے مدد پکڑو نماز کے ساتھ۔ اور صحیح حدیثوں میں ہے کہ میرے آقا کے لیے جب کوئی پریشانی یا مشکل آتی، اذا حَذَبَهُ امر بادر الى الصلاۃ، آپ فوراً نماز شروع کر دیں۔ اسی لیے ہے نا کہ بھئی چاند گرہن ہو تو نماز، سورج گرہن ہو تو نماز، کوئی مشکل ہو تو نماز، تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ مشکل حل فرمائیں گے۔ میں پاکستان میں دینی پروگرام چلاتا ہوں، اچھی بات ہے۔ بہرحال بینک کی نوکری کرنا تو منع نہیں ہے، لیکن اگر وہ سودی کاروبار کرتے ہیں تو دوسری نوکری تلاش کرتے رہو، جب مل جائے تو چھوڑ دو۔ پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہو تو احرام کی حالت میں بھی نیچے ایک اور کپڑا باندھ لیں، اور ضرورت کے مطابق جب وضو کرنے جائیں تو اس کو دھو لیا۔ طواف کے دوران جو ہے نظر نیچے ہوتی ہے، قبلے کی طرف نہیں ہوتی، نہ پشت ہوتی ہے نہ سینہ ہوتا ہے۔ اگر زندوں کی طرف سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے لیے کر کے دعا کریں، یا اللہ اس طواف کے اس عمرے کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ صفا مروہ کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بھول گئے کیا مطلب؟ اگر نماز قصر ہے، مسافر ہیں، فجر کی نماز اس سے پہلے 2 سنتیں ہر حال میں پڑھا کریں، چاہے مسافر بھی ہوں، چونکہ یہ فجر کی 2 رکعتیں میرے آقا کو بڑی محبوب تھیں۔ حجر اسود پر دونوں ہاتھوں سے یا ایک سے اشارہ دونوں جائز ہیں۔ حرم میں فرض نماز کے بعد اگر ہم قضا نماز پڑھنا چاہیں بالکل پڑھیں، کیوں نہ پڑھیں؟ پوری امت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، طواف ایک کے لیے ایک ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں حجامہ کرا سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں۔ میری بیٹی کا نام انابیہ ہے، پر ٹھیک ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہے نام۔ میں انڈیا سے ہوں، میرا بھائی اپنی بیوی کی طرف سے میری ماں، باپ، بہن، بھائیوں کے خلاف مقدمے کرواتا ہے۔ بہرحال وہ جھوٹا ہے تو اللہ اس کو جھوٹا کریں گے، آپ بھی اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعُوقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہیں کسی نے تکلیف پہنچی اتنی تکلیف تم بھی پہنچا سکتے ہو۔ حمل کے پتہ چل جانے کے 2 یا 3 دن بعد حمل ضائع کرنے والی دوائیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ ہم بچہ نہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا گناہ ہوگا، بالکل گناہ ہوگا۔ اگر تو 4 مہینے گزر جائے پھر تو قتل کا گناہ ہوگا کہ روح پھونک لی جائے گی، لیکن پہلے بھی گرانا جو ہے، اللہ لوگ ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور تم اللہ دے رہا ہے، تم نکالنا چاہتے ہو۔ ایسے بھی بدبخت ہیں نا دنیا میں لوگ۔
کہتے ہیں کہ میری عمر 29 سال ہے، بہرحال آپ سورۃ الرحمن پڑھ رہے ہیں، اللہ مشکل حل کریں گے، رشتہ مل جائے گا۔ مرنے کے بعد جو کل خانیاں ہوتی ہیں بالکل بدعت ہیں، ناجائز ہے۔ خیرات کرنی ہے تو آپ پورا مہینہ خیرات کریں، یہ کیا ہے کہ صرف 30 دن کریں گے۔ میری بیوی بواسیر کی بیماری میں اللہ شفا عطا فرمائیں، ان کو بھی زمزم پلائیں، اور سورۃ فاتحہ شافیہ ہے، پانی پر نہار منہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کر کے وہ خود پی لیا کریں۔ چند شر پسند لوگ ہیں جو علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کو لڑاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ علماء کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تین سال ہو گئے ہیں، سر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا۔ میرا بھائی اللہ عالم کیا وجہ ہے، ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، لیکن ہم تو یہی جانتے ہیں کہ زمزم سے بڑی اور فاتحہ سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ جو صاحب نصاب ہے زکوٰۃ، اس پر قربانی واجب ہے۔ گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی ہوگی۔ گھر کے پاس 2 مسجدیں ہیں، لیکن دونوں میں بدعتی امام ہیں، تو اب ہم تراویح ہے عید اور مسجدیں کو ختم تو نہیں ہو گئی ہیں، صرف گھر تم بھی کہتے ہو گھر سے نکلوں تو دوسرا قدم مسجد میں ہونا، اگر تکلیف کر کے چلے جاؤ گے تو تمہاری مہندی نہیں اتر جائے گی، دور ہے وہاں جایا کرو۔ میں عمرے کے لیے آیا تھا، واپس جاتے وقت یاد آیا کہ میں نے البیگ سے کچھ کھایا نہیں، پھر اللہ نیت کی، اللہ نے مجھے کھانے کے لیے مکہ بلانا، تو اب آئے، تو اب آپ کھانے کے لیے آئے ہیں، عمرے کے لیے تشریف نہیں لے۔ انا للہ میں یہ اللہ سے البیگ کھانے کے لیے آیا ہے۔ کھاؤ جناب، روز صبح شام کھاؤ۔ داماد نے سسر کے سامنے بیوی کو چپل سے مارا، اللہ ہدایت۔ باپ کی پسند سے میں نے شادی کی ہے، اس سے پہلے عشق میں نے بہت کیا ہے، انشاءاللہ اب عشق نکل جائے گا۔ اب عشق نکالنے والی چیز مل گئی نا، انشاءاللہ عشق بالکل گھرل ہو جائے گا، فکر نہ کرو۔ وہ تو ایک وقتی گرمی ہوتی ہے، بات ختم ہو گئی۔ میرا دل کرتا ہے میں قرآن پڑھوں، لیکن میں نہیں کر پڑھ، تھوڑا تھوڑا روز پڑھا کرو، آہستہ آہستہ دل لگ جائے گا۔ عمرے والا مسافر اگر پوری نماز پڑھ لے بہرحال ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہی ہے قصر پڑھے، کیونکہ جب اللہ نے معاف کیا ہے تو معافی سے فائدہ اٹھاؤ۔ ملازم آدمی کو اگر کوئی تحفہ دیتا ہے وہ رشوت ہے، کوئی تحفہ نہیں۔ جب ملازم نہیں تھا کبھی کسی نے دیا تھا، جب اس وقت نہیں دیا تو مانا ہے کہ اب وہ رشوت کے طور پہ دے رہا۔ فقہا نے تو اتنی بات، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ رشوت لعنت ہے، سود جو ہے وہ اللہ سے جنگ کے برابر ہے۔ علماء اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی کو آپ نے 1,00,000 روپیہ قرضہ دیا، قرض حسنہ دیا، کوئی سود نہیں، کچھ نہیں، آپ سڑک پہ کھڑے تھے، وہ اپنی کار میں گزرا، اس نے گاڑی روک دی کہ آئے حضرت میں آپ کو جہاں کہیں چھوڑ دوں، تو اگر قرضے سے پہلے بھی تمہیں اپنی گاڑی پہ چھوڑ آتا تھا تو بیٹھ جاؤ، اور اگر قرضے سے پہلے نہیں چھوڑ آتا تھا تو اب بھی نہ بیٹھو، ہو سکتا ہے قرضے کی لالچ میں دے رہا ہو اور کہیں یہ سود نہ بن جائے۔ اتنا احتیاط کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے اپنے دین نے حنیف کی خدمت کے لیے چن لیا، اور آپ کی کنیت بھی ابو حنیفہ ہو گئی کہ ملت ابراہیم حنیفہ، اللہ کا نبی کا دین حنیفہ، اور آپ بھی ابو حنیفہ، یہ وصفی آپ کی کنیت ہے۔
کسی بندے سے قرضہ لینا تھا، اتفاق سے آپ اسی راستے سے گزرے تو اس کا گھر راستے میں تھا، تو خیال آ گیا کبھی میں اس سے قرضہ مانگ لوں، تو وہاں گئے، گرمی تھی، بڑی زبردست دھوپ پڑ رہی تھی، اس کے گھر کے آگے بڑا شیڈ بنا ہوا تھا، کنڈی کھٹکھٹائی اور فوراً دھوپ میں آ کے کھڑے ہو، گھر والا نکلا ہو تو حیران ہو گیا، امام حنیفہ دروازے پہ کھڑا ہو کے مذاق تو نہیں تھی، وہ آیا جلدی سے کہا حضرت آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، سایہ بھی نہیں، اور میں بھائی میں نے آپ سے قرضہ لینا تھا، آپ کے گھر کا سایہ لینا کہیں سود میں شامل نہ، اس لیے میں وہاں سائے میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا۔ آج کل کون پرواہ، آج کل تو عمرہ کرنے نہیں آتے، البیک کھانے آتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، یہ البیک کے جبرے آتے ہیں، تم بھیجتے ہو، کہاں سے آتے ہیں؟ اگر یہ باہر سے آتے ہیں تو اس میں تو کوئی ذبح ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باہر کے ملکوں میں چونکہ ان نے لاکھوں مرغیاں بھیجنی ہوتی ہیں، پتہ ہے کیا کرتے ہیں، بیلٹ چل رہی ہوتی ہے، کیسٹ لگا ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، ان کی گردنیں کٹ دی جا رہی ہیں، یہ ذبح۔ کھاؤ جناب، مزے کرو، بے فکر رہو، تم نے کون سا عمرہ کرنا ہے، تم نے البیک ہی کھانا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا قَوَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ پہلے لوگ اتنے احتیاط کرتے تھے، عمرے پہ آتے تھے نا تو چنے اور چھوٹی چھوٹی گڑ کی روڑیاں بنا کے ساتھ رکھ لیتے تھے کہ تھوڑا سا کھایا، زمزم پی لیا، السلام علیکم، تاکہ حرم سے باہر نہ جانا پڑے، حمام نہ جانا پڑے، بازار نہ جانا پڑے، اتنا وقت ہمارا ضائع نہ ہو۔ بہرحال میں تو بھائی پاکستان کے تمام علماء کے لیے دعا کرتا ہوں، کسی کا نام لیے بغیر، کہ تمام علماء پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے، کیونکہ علماء بہت کم پیدا ہوتے، عالم ہونا بھی آسان بات نہیں ہوتی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں کشتی میں سوار تھے ہارون الرشید بادشاہ کے ساتھ، کشتی طوفان میں آ گئی، دعائیں مانگتے رہے سب، خدا کی شان یہ ہے کہ کشتی کو ایسی موج نے مارا کہ وہ کنارے کے قریب آئی تو امام یوسف نے فوراً چھلانگ لگا دی، آپ تو کنارے پہ آ گئے، کشتی پھر طوفان میں گر گئی، بہرحال وہ بھی بچ گئے۔ تو جتنے مخالف تھے، علماء حق کے مخالف بھی ہوتے ہیں نا کرائے کے لوگ، انہوں نے بادشاہ کو بھرا، انہوں نے کہا دیکھو حضرت، آپ ابو یوسف کا اتنا مقام رکھتے ہیں دل میں، اس نے آپ کی جان کی فکر نہیں کی، اپنی جان کی فکر کی، خود جان بچا کے بھاگ گیا، اس کو چاہیے تھا انتظار کرتا ہے کہ ڈوبتے تو سب کٹھے ڈوبیں گے، نکلیں گے تو سب کٹھے نکلیں گے۔ بادشاہ کو بھی دماغ میں بات لگ گئی، انہوں نے ابو یوسف سے پوچھا کہ کیا بات ہے یار، تمہیں اپنی جان کا زیادہ فکر تھا میری زندگی سے؟ کہا بالکل مجھے اپنی جان زیادہ پیاری تھی۔ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تم مر جاؤ گے، تمہارا بیٹا تخت پہ بیٹھ جائے گا، ابو یوسف ایک دوسرا پیدا کرو، میں ابھی چھلانگ لگاتا ہوں دریا میں۔ تمہارے جیسے کہ بادشاہ مر گیا اور بیٹھ گیا، وزیر بن گیا اور اس کا بیٹا وزیر بن گیا کوئی، لیکن عالم بننا تو بڑا مشکل ہے نا، وہ تو صدیوں میں رنگ لاتی ہے حنا بس جانے کے بعد۔ تو اس لیے اللہ تمام علماء کی حفاظت فرمائے، اور جو علماء اہل بدعت ہیں اللہ ان کو بھی اہل سنت بنائے، اور جو علماء رفض میں اور شیعت میں مبتلا ہیں اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو سب کا خیال رکھتے ہیں، صفا مروا میں وضو نہ ہو تو بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے، طواف نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی کو دعا دیتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ہو تو ٹھیک ہے، جب تم کسی کو دعا دیتے ہو دراصل تمہارے لیے بھی ہوتی ہے، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ یہی ایک مغالطہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لوگ جاتے ہیں میں جی فلاں بزرگ کی مزار پہ گیا اور میں نے دعائیں کی اور میرے سارے کام ہو گئے، وہ کام بزرگ نے نہیں کیے،
نہ بزرگ کر سکتے ہیں، وہ تو تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں، وہ تو ابھی میت بھی رکھی ہو تب بھی تیری دعا کے محتاج ہیں کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ جب تم ان کے لیے وہاں مزار پہ جا کے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، جب تم ان کے لیے دعا کرتے اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے کہ اچھا میرے بندے کے لیے دعا کرو، جاؤ تمہارے کام میں کر دیتا ہوں۔ اس لیے جب تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو تمہارا کام تو خود بخود ہو جاتا ہے۔ حرم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اسی لیے حکم ہے نا 4 شادیاں کرو۔ دیکھیں نا آخر کوئی حکمت تھی نا اللہ کے علم میں کہ ان کی تعداد بڑی جلدی بڑھتی ہے، یہ سبزی ایسی ہے جلدی تیار ہو جاتی ہے، اس لیے حکم دیا تھا کہ 4 شادیاں کرو تاکہ کنٹرول رہے۔ اب بہرحال اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ ہر طواف میں نہیں میرا بھائی، عمرے کا طواف ہو، احرام باندھا ہوا تو رمل ہوتا ہے، نفلی طواف میں رمل نہیں ہوتا۔ لڑکی کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، بہرحال سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگے، تم بھی کوئی 50 سال والا رشتہ ڈھونڈو نا، 20 سال کا نوجوان تو نہ ڈھونڈو، وہ تو نہیں ملے گا۔ جتنی عمر ہے اس کے مطابق تلاش کرو، اور بڑا آسان حل ہے، تم مانتے نہیں ہو۔ جس علاقے میں تم رہتے ہو نا وہاں کوئی دین کا مدرسہ ہے یا نہیں ہے؟ مدرسے میں طلباء ہوتے ہیں، تو مدرسے کے محترم کے پاس جائیں کہ جناب میری لڑکی کی عمر 40 سال ہے، آپ کے پاس کوئی مدرس ہو 40 سال سے زیادہ عمر والا یا 40 سال والا، تو میں اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، ایک دن میں انشاءاللہ تیرے محلے کے ساری شادیاں ہو جائیں۔ تم بھی تو جناب آئیڈیل تلاش کرتے ہو نا، موٹر ہو، کار ہو، گھر ہو، بنگلہ ہو، پھر بیٹھے رہو انتظار کرتے رہو، آئیڈیل ملتے رہے کہ انشاءاللہ عمر 70 سال ہو جائے گی، پھر کوئی آئیڈیل بھی نہیں آئے گا۔ میرا بھائی MBBS کا امتحان 5 سال سے دے رہا، اللہ کامیاب کرے۔ بہرحال ویسے تو میڈیکل کی تعلیم بڑی ٹف ہوتی ہے، لیکن بھائی کو کسی اچھے لڑکوں کے ساتھ رکھو جو اس کو تیاری کروائیں۔ جب وہ پڑھے گا نہیں، محنت نہیں کرے گا تو پاس کیسے ہوگا؟ طواف تیز چل کے نہ کریں، آرام آرام سے چلیں۔ آج کل عام مسلمان دین اسلام کے لیے کیا کام کرے؟ دین کی تبلیغ کرے، جہاد تو تب کرے جب امیر المومنین حکم دے۔ مجھے چھوٹی چھوٹی بات سے گھبراہٹ ہو جاتی ہے تو لا حول پڑھا کرو۔ فجر کی نماز کے بعد نماز نہ پڑھیں جب تک سورج نکل کے اونچا نہ ہو جائے، عصر کے بعد نہ پڑھیں جب تک سورج غروب نہ ہو جائے، نماز طواف والی بھی بعد میں پڑھیں۔ اگر ہم نے وتر کی نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لی ٹھیک ہے، پھر تہجد بھی پڑھ سکتے، منع تو نہیں ہے۔ اگر نہیں پڑھی ہے تو پہلے تہجد پڑھیں، آخر میں وتر پڑھیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا مطلب رائے ہے؟ کہ مجھے یہ بتائیں، کیا اہل حق نہیں ہے؟ نہ رائے کیا پوچھتے ہو؟ عالم ہیں، اہل حق ہیں، زندگی ساری تبلیغ میں گزر گئی، اور کیا رائے لینا چاہتے ہیں؟ اور اللہ کا شکر ہے کسی کے محتاج بھی نہیں ہے، بڑا ٹھیک ٹھاک ذمہ دار ہے، اس لیے الحمدللہ کبھی کسی سے لالچ بھی نہیں کرتے۔ ایسے لوگ تو غنیمت ہوتے ہیں۔ اگر مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں اور 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں، ظہر اور عصر، بہرحال حنفی مسلک میں یہ ہے کہ اپنے اپنے وقت پہ پڑھیں۔ مجبوری ہو تو پڑھ سکتے ہو کہ بس والا پھر نہیں روکے گا، نماز چلی جائے گی تو پڑھ لیں۔ حالت حیض میں مسجد میں داخلہ نہیں ہو سکتا ہے، باہر میدان میں بیٹھی رہیں،
ہاں کسی ایسے گیٹ کے سامنے بیٹھے کہ کعبہ دیکھ لیں، کوئی بہانہ نہیں۔ پہلا عمرہ کیا، دوسرے عمرے کے لیے مدینہ سے واپس آنے عمرہ کیا، تھوڑے بال کٹوائے، احرام کھول دیا، اگر ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی، اگر تھوڑے تھوڑے بال سارے سر کے کاٹے ہیں تو پھر کوئی دم نہیں۔ میں نے احرام کی حالت میں کعبہ شریف کو ہاتھ لگا لیا، کوئی حرج نہیں، ویسے لگانا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ ہوٹلوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو لاکھ تو ملے گا انشاءاللہ، لیکن جماعت کا ثواب تو نہیں ملے گا۔ یار اتنے لمبے چوڑے، میرے والدین 3 سال پہلے شعبان میں آئے تھے، واپس جانے سے ایک دن پہلے مسجد عمرے کی نیت کی، احرام باندھا، حرم میں داخل نہیں ہو سکے، واپس چلے گئے، روزے کی حالت میں احرام اتار دیا، بالکل دم ہے ان کا۔ یہ نہیں ہے کہ احرام باندھ کے انتظار کر لیتے، راستے کھل جاتے۔ ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہے۔ آپ کا واٹس ایپ نمبر مل سکتا ہے، مجھے تو خود نہیں آتا، تمہیں کیسے دوں؟ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ واٹس ایپ کیا ہوتا ہے۔ اگر ایک جماعت ہو گئی ہے تو اسی مسجد میں اسی جگہ دوسری جماعت نہ کریں، مجبوری ہو تو ہٹ کے کریں۔ اور امام صاحب نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ آج کل تو شکر کرو کہ نماز ہو جائے، نصیب، دعا کرو ہر بندے کو نصیب ہے، پینٹ ہے، شرٹ ہے، کچھ ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے نا، خدا کا شکر کرو۔ اس لیے کہ اگر امام صاحب نے پینٹ پہنی ہوئی ہے تو انشاءاللہ مقتدیوں نے بھی نکریں پہنی ہوئی ہوں گی۔ وہ کون سے باعزید بستامی کھڑے ہوئے ہیں؟ امام کی داڑھی نہیں ہے تو مقتدی بھی تازہ کلین شیو ہے، تو کام دونوں کا ہو جائے گا، فکر نہ کرو، بس دعا کرو اللہ دونوں کو ہدایت دے۔ جو نہیں پڑھتے ان سے تو بہتر ہے نا، کفر سے تو بچ گئے۔ نماز چھوڑنا تو کفر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عرب کے لوگ جتنے بھی ہیں، حتیٰ کہ میاں بیوی سفر میں ہوں اور نماز کا وقت آ جائے، فوراً گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر کے خاوند امام بن جائے گا، بیوی پیچھے کھڑی ہو کے جماعت نماز پڑھیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نماز چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، پھر تو نکاح بھی ختم ہو گیا۔ میں نے عمرہ کیا مسجد عائشہ سے، خارش ہوئی تو ناک سے بال توڑ، کوئی کچھ نہیں ہوتا، سارے ناک کے بال توڑ دو۔ اگر دوران طواف نماز کھڑی ہو جائے بس نماز پڑھو، نماز پڑھ کے پھر وہیں سے شروع کرو۔ جو حدیث ہے 1 کا لاکھ، وہ تو نماز کے بارے میں ہے، لیکن مجتہدین نے قیاس کیا ہے کہ ذکر نماز کا ہے، باقی سب اعمال کا ثواب بھی 1 لاکھ ملے گا۔ کبھی ایک چیز کا ذکر ہوتا ہے، باقی سب اسی پر معمول ہوتے ہیں۔ میری پھوپھی بڑی عمر کی ہیں، عمرہ کیا، بال کٹانا بھول گئے، چلو اب تو یاد ہے، ابھی کٹاؤ تو صحیح، مسئلے بعد میں پوچھتے رہنا۔ ایبٹ آباد میں ایک رسم ہے کہ جمعرات مغرب کے بعد دعا میں اکٹھے ہوتے ہیں، نہ ہوں تو ناراض ہوتے ہیں۔ یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، ایک بدعت ہے۔ مانگنی ہے دعا خود مانگو۔ نماز حرم میں نمازیوں کے آگے نہ گزرا کریں۔ حرم میں عورتوں کے لیے پردہ بالکل ضروری ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں آ کے قرآن کی مخالفت کریں گی۔ زمین گروی رکھنا
اس سے نفع اٹھانا مجھے، اگر آپ نے یہ زمین کسی کو گروی رکھی ہے نفع نہیں اٹھا سکتا وہ تو برسود ہو جائے گا۔ گروی اس لیے ہوتی ہے کہ اگر پیسے کھا جائے تو بیچ کے اپنے پیسے وصول کر دیں، رہن اس کو کہتے ہیں۔ میری بھتیجی نے خلا کی درخواست دی ہے، 3 مہینے کے بعد جج نے کہا کہ آپ کی خلا ہو گئی، شوہر نے دستخط نہیں کی، بہرحال خلا تو ہو جائے گی قانوناً، لیکن شرعاً ضروری ہے کہ خامند کے دستخط ہوں، یا اگر خامند متعنت ہے تو قاضی 2 دفعہ 3 دفعہ نوٹس نکالے اخبار میں، پھر نہ آئے تو پھر قاضی فیصلہ دے سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سٹائل والی آج کل لوگ داڑیاں رکھتے تو ہیں، ان کو رکھنے دو، انشاءاللہ بڑی بھی ہو جائے گی۔ جو نہیں رکھتے اس سے تو بہتر ہے نا، ورنہ سنت کے خلاف ہے، سنت ایک مشت ہے۔ استلام ایک ہاتھ سے کریں جائز ہے، دونوں سے کریں جائز ہے، ہاتھ لگ جائے تو چوم لیں، نہ لگے تو نہ چومیں۔ ملتان سے احرام باندھ کے گنجے ہو گئے، پھر مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، گنجے نہیں ہوئے، بالکل دم پڑ گئی، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ چاہے مثلاً ایک گنجا آدمی عمرہ کرے، وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی اس طرح پھروائے گا۔ مردے جو ہیں قبرستان میں سلام دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، ہمیں تو حکم ہے کہ سلام کرو، باقی اللہ جانے وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ ہمیں حکم ہے کہ کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ لیکن علماء نے استدلال یہی کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ تو حکم نہیں دیا کہ کبھی پہاڑ پر گزرو تو سلام کہو، کسی اچھے درخت میں گزرو تو سلام کہو، تو معلوم ہوا کہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے، ورنہ سلام کرنے کا فائدہ۔ نفل طواف نہیں ہوتی، ہوتا ہی واجب ہے، واجب کی نیت سے پڑھا کریں۔ حجر اسود کو جب استلام کریں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عمرے کا دم ہوتا ہے، بکرا ہو بکری ہو، پیسے نہیں ہوتے۔ اپنے ملک میں دم نہیں کر سکتا، وہاں سے پیسے بھیج کے کرائے گا مکے میں۔ دعا کی درخواست ہے کہ اللہ کرے میری شادی جلدی ہو جائے، آپ میرے لیے کرنا، میں آپ کے لیے کروں گا۔ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے سے بالکل ہو جاتی ہے۔ میرے والد کی 2 بیویاں ہیں، پہلی بیوی کے 2 بچے ہیں، دوسری بیوی کو مہر کے عوض ایک جگہ لے کر دے دی۔ اب پہلی بیوی بچوں کو اس جگہ میں حصہ ہوگا، ان کا کیوں ہو؟ تو اس کے مہر کی ہے، اس کا حصہ کیوں ہوگا؟ پہلی بیوی کے بچے باپ کی جائیداد کے وارث ہوں گے نا، وہ تو ان کی ماں کو انہوں نے مہر میں دے دی، بات ختم ہو گئی۔ میری بیوی ساتھ آئی ہے، ایئرپورٹ سے احرام باندھا تھا، بیوی ناپاک تھی، ہوٹل میں احرام کھول دیا، جب پاک ہو جائے عمرہ کر لے، نہیں کرے گی تو دم پڑ جائے گا۔ سر درد کا بیماری کا علاج بس زمزم ہے یا فاتحہ ہے۔ قرآن پاک کا آسان ترجمہ جو ہے، لفظی ترجمہ، وہ جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، وہ آسان بھی ہے اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہے۔ مجھے غیر محرم عورتوں نے میسج کیا ہے کہ مدینے میں ہمارے سلام پہنچائیں۔ تمہیں غیر محرم کیوں میسج کرتی ہیں؟ محرم نے تو نہیں کیا، نہ ماں نے کیا، نہ بہن نے، نہ بیٹی نے۔ غیر محرم کے سلام بھی حضور کو پہنچاؤ، کبھی گستاخی نہ کرنا، اتنی بڑی بے ادبی۔ تم دعا کرو پہلے تمہاری حاضری تو قبول ہو۔
والدین اولاد کو نہ دیں، ملکیت بیچ دیں، تو بہرحال والدین گناہ گار ہیں، ان کو حکم ہے شریعت میں کہ اپنی اولاد کو بھیک مانگتا ہوا نہ چھوڑ کے جاؤ، ان کو غنی بنا کے جاؤ۔ میری بیوی کو برین ہیمریج ہوا، سر میں درد ہوتا ہے، بہرحال وہی علاج ہے، زمزم پلائیں اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پلایا کریں۔ میرے بیٹے کے سارے جسم میں درد رہتا ہے، اس کا بھی وہی ہے۔ ہمارے پاس بھائی کوئی علاج نہیں، یا زمزم ہے یا سورۃ فاتحہ ہے۔ باہر جو ٹاور بنے ہیں ان پر بھی نماز ہو جاتی ہے اگر اگلی صفحے نظر آ رہی ہے۔ تیسری رکعت میں سنت موقدہ میں تیسری رکعت کے اندر آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے، تو صرف فرض میں سورت بھی پڑھی جاتی ہے آخری رکعتوں میں۔ میری زنا سے جان چھوٹ گئی، شکر کرو اللہ کا، بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ پاکستان سے آئے ہیں، 6 رات مکہ شریف میں، 9 مدینہ شریف میں، پھر 6 مکہ نماز قصر پڑھیں گے۔ علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب کیسے عالم ہیں، پھر کیسے کا کیا مطلب؟ حیض کی حالت میں حرم میں یا مسجد نبوی میں عورت نہیں بیٹھ سکتی، باہر بیٹھے میدان میں۔ جس شخص کے بارے میں شادی ہونے والی ہو، جس شخص کے ساتھ، اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، بالکل سوچ سکتے ہیں، استخارہ بھی کر سکتے ہیں کہ خیر ہے تو ہو، خیر نہ ہو تو نہ ہو۔ ہر طواف کے بعد افضل یہی ہے کہ 2 رکعت واجب الطواف متصل پڑھیں، لیکن اگر کسی نے 2-3 طواف کر لیے بعد میں پڑھی تو وہ بھی جائز ہے۔ افضل وہی ہے کہ فوراً پڑھو۔ مدینے سے آ کر حیض ہونے والی عورت جو ہے وہ عمرے کی نیت مسجد عائشہ سے نہیں، وہیں مدینے سے عمرے کی نیت کر کے آ جائے، ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے عمرہ کر لے۔ وہاں سے جب نیت کر کے آ گئی تو وہ احرام میں ہے، جب پاک ہو غسل کرے۔ امام اگر نماز میں دعا میں شرک والے کلمات کرے، اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہی نہیں ہے۔ جنازے کی نماز میں ایک سلام سے بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے، لیکن حنفی مسلک میں افضل یہ ہے کہ دونوں طرف سلام ہو، تاکہ تمام ملائکہ ہر طرف سے مستفید ہوں۔ اللہ والوں کی صحبت میں جب میں جاتا ہوں تو مجھے نیند آتی ہے، بالکل سکون جب ملے گا تو نیند تو آئے گی۔ چلہ پتہ نہیں کیا ہے، 4-10 دن، کون سا 4-10 دن؟ وہ تو مرنے کے بعد عدت ہے 4 مہینے 10 دن، چلہ تو نہیں ہے۔ میری شادی کو 41 سال ہو گئے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، اولاد اللہ کی مرضی ہے، کوئی کیا کر سکتا ہے؟ وہ چاہے دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں نہیں دے دیا، اس کی مرضی ہے۔ اگر آپ نے عمرہ اپنے ملک سے کیا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، یہاں جو مسجد عائشہ سے کریں اس سے طواف کا ثواب زیادہ ہے، کہ جتنی دیر عمرے میں کریں اتنی دیر طواف کرتے ہیں۔ عورتوں کے لیے احرام کی حالت میں ایسے چہرے کا معنی کھولنے کا معنی یہ ہے کہ آگے کپڑا لٹکا دیں، اگر کوئی آدمی نہ ہو تو کپڑا ہٹا دیں۔ عمرہ یا طواف ایک کے لیے ہوتا ہے۔
میرا بیٹا 4.5 سال کا ہے، بولتا نہیں ہے، وہی زمزم پلاؤ اور اس کو سورۃ فاتحہ پڑھ کے پلاؤ۔ اگر استنجے کے بعد کپڑے کا اپنا پیشاب کا قطرہ نکل جائے تو احتیاط کرو، انڈر ویئر رکھو اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ کہتے جی کہ آپ کو سوال پوچھتے ہیں تو غصہ آ جاتا ہے، جیسا سوال ہوگا ویسے ہی جواب ہوگا۔ آپ جو سوال ایسا کریں گے تو جواب بھی تو مجھے اسی طرح، اللہ کے پیغمبر نے جو فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، تو کافر کو کیسے چیلنج کیا، او کافرو، تو یہ پیار کی علامت تھی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ میرے نبی کا جو دشمن ہے اُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، سرکش بھی ہے اور ولد الحرام بھی ہے، قرآن میں ہے۔ پھر اللہ نے بھی غصہ کیا۔ یہ تو فطری بات ہے، کبھی جلال ہوگا، کبھی جمال ہوگا، کبھی کمال ہوگا، کبھی کچھ نہیں ہوگا، کبھی زوال ہوگا۔ یہ کیا بات؟ ایک آدمی آیا حضرت مدنی کی خدمت میں، تو اس نے کہا کہ حضرت میں پہلے گیا تھا تھانہ بھون بیعت ہونے کے لیے حضرت تھانوی کی خدمت میں، لیکن وہاں تو ایک ایک بات پہ حضرت ڈانٹ دیتے ہیں، بڑی سختی کرتے ہیں، اور یہاں میں آیا تو یہاں تو بس ہر وقت محبت ہی محبت ہے، آپ خود چائے بنا رہے ہیں، خود چائے پلا رہے ہیں، خود بٹھا رہے ہیں، خود اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ بھائی وہ ڈاکٹر ہیں، آپریشن کرتے ہیں، آپریشن میں تو تکلیف ہوگی، ہم تو کمپاؤنڈر ہیں، مرہم رکھتے ہیں، اس لیے آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ بہرحال جی ہم تو علماء سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مجھے وسوسے سے پریشان کرتے ہیں آخری صورتیں جو ہے نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیا کرو۔ جماعت کی نماز جب تک صف نہیں بنے گی نہیں ہوگی۔ امام کے تکبیر جب امام کہے اللہ اکبر تو ہم کہیں گے، مکبر تو صرف احتیاط کے لیے ہوتا ہے، ہم امام کے تابع ہیں، مکبر کے تابع تو نہیں ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل جائز ہے۔ ایک عورت ہے بھی شیعہ، ایک بچے کی ماں ہے، طلاق شدہ ہے، اس سے شادی نہ کرو، بس بہتر ہے۔ بہرحال جن نے لکھا ہے روزی کے لیے وہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ایک طواف 7 چکروں کا ہوتا ہے، زندہ ایک کے لیے ایک عمرہ۔ سمیرہ یا جو بھی ہیں سب کو اللہ رزق عطا فرمائیں۔ اولیاء اللہ کی مزار پہ بالکل جائیں اور اولیاء اللہ کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ان سے نہ مانگیں، ان کے لیے مانگیں۔ بیماری کی وجہ سے وضو نہیں ٹھہرتا تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، پھر پڑھتے رہیں۔ مثلا عصر کو وضو کیا تو اب مغرب تک طواف کرو، نماز پڑھو، وضو چاہے ٹوٹ گیا ہو، پھر مغرب کے لیے نیا وضو کرو۔ کھانے پینے کی نیت سے میلاد میں جا سکتے ہیں، نہیں اسی طرح تو آدمی گمراہ ہوتا ہے، یہ کھانا ہی تو خراب کرتا ہے۔ آب زمزم سے غسل کریں، پانی ہے غسل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ کریں، پینے کے کام نہ لگائیں۔ چائے بھی نہ بنائیں اور پانی ختم ہو گیا دنیا میں، ویسے تو جائز ہے، زمزم پانی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام غسل بھی اسی سے فرماتے تھے، کھانا بھی اسی سے پکاتے تھے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ باپ بھائی کے عمرہ کر سکتی ہے، اور رشتہ دار جو محرم ہوگا، محرم کا معنی جس سے نکاح حرام ہو، جیسے بھائی ہے، بیٹا ہے، سسر ہے، جس سے نکاح ہو سکتا اس کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ کفارہ نہیں ہو رہا، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو۔
اگر دم پڑ جائے تو گوشت کے حقدار وہ غریب اور فقیر ہیں، عام آدمی کو نہیں دے سکتے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء نافعا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الامين فجل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين اليهود والهنود والقاديانيين اللهم اهلكهم اللهم مزقهم كل ممزق اللهم سلط عليهم قلبا من كلابك یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچے ہم رشتے آسان فرما۔